والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمجرمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على أبي عبد الله الحسين حينما نادى واستغاث في أرض كربلاء وقال هل من ناصر ينصرنا وهل من مغيث يغيثنا أما بعد فقد روي عن السيدة زينب بنت علي أنها قالت خطابا ليزيد لعن الله عليه إذ كيدت وسعى سعيك وإنك لا تمحو ذكرنا ولا تمحو وحينا. ابوبارہ میں امام مظلوم، میں نے اس وقت ان عزاداروں کے سامنے جو اپنے وجود سے، اپنی بے چینی سے، اپنے گریے سے، اپنے ماتم سے، اپنے کرب سے، اپنے درد سے نہ صرف پیغمبر کی پیشنگوئی کو سچا ثابت کر رہے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اے میری بیٹی فاطمہ فکر نہ کرو، حسین شہید ہوگا تو ہم میں کوئی نہ ہوگا مگر میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں کا ماتم کریں گی اور میرے امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر ماتم کریں گے. یہ شبیہ کربلا، یہ کربلا نہیں ہے، شبیہ کربلا ہے. مگر ایک طرف پیغمبر کی امت کی کنیزیں نواسے پیغمبر کا ماتم کر رہی ہیں اور دوسری طرف پیغمبر کی امت کے غلام عزائے حسینی برپا کر کے 14 صدیوں بعد بتا رہے ہیں کہ ہمارا پیغمبر سچا ہے. یہ پیشنگوئی تو پیغمبر کی تھی. ابھی میں جب پیامگاہ سے نکلا یہاں آنے کے لیے تو ہر طرف یا حسین کی صدائیں، ہر طرف آنکھوں میں آنسو، ہر طرف گریا، مرد و زن سب ماتمی. مجھے دیکھ کے زینب کبریٰ کی وہ پیشنگوئی یاد آ گئی کہ جب قیدی بنا کے لایا گیا تھا دربار میں، ہم ان جملوں کو کہہ کے یوں سن لیتے ہیں، لیکن میں نے ابھی کسی برے عالم کی سیرت میں پڑھا جو مجلس میں بیٹھے تھے. ایک مرتبہ ذاکر نے کہا کہ دخلت زینب فی قصر ابن زیاد، زینب دربار ابن زیاد میں داخل ہوئی
یہ کہہ کہ کچھ آگے پڑھنا چاہتے تھے تو سالم نے کہا رک جاؤ، پہلے مجھے اس مصیبت کو تو رونے دو، کہاں زینب اور کہاں دربار ابن زیاد، بہت بڑی مصیبت ہے کہ یہ بیویاں ان درباروں میں لے جائی گئی اور وہ بھی ننگے سر لے جائی گئی۔ اجل اللہ ان حالات میں جب گھر لٹ چکا ہے، جو بچے ہیں وہ قیدی ہیں، رسم بستہ ہیں، کشا پھرائے جا رہے ہیں، تلاشیوں کی بھیڑ لگائی جا رہی ہے، لیکن ان حالات میں بھی جب یزید کے سامنے یہ شیر دل بیٹی علی کی پہنچتی ہے تو پیشین گوئی کی فاطمہ کی لخت جگر میں یہ ایمان نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے، یہ اصطلاحی دنیا میں معصومہ بھی نہیں ہے، مگر امام وقت نے گواہی دی ہے کہ اماں انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ عالمہ ہیں اور ایسی عالمہ جسے اس دنیا میں کسی نے کچھ سکھایا نہیں ہے، اللہ کے پاس علم لے کے آئی ہے۔ وہی زینب یزید سے خطاب کرتی ہے، بھائی کا کٹا ہوا سر سامنے سب کے نیچے رکھا ہے، جب یہ بے کسی کے ساتھ قیدی بنا کے زمین پر بٹھا دیے گئے ہیں، جب ایک بچہ پوری نسل میں بچا ہے جسے ہر وقت شہید کرنے کی بات ہوتی ہے اور پھر بھی بار بار گرا دیتی ہے کہ میرے بچے کو مارنے سے پہلے مجھے مار ڈالو، ان حالات میں جب سوائے مایوسی کے کچھ نہیں انسان کے دماغ میں آتا، علی کی شیردل بیٹی کیا کہتی ہے، کن قیدک، جتنی بدکاریاں کرنا ہے کر لے، مسعی سعیک، اور جتنی تجھے کوششیں کرنا ہے کر ڈال، مگر سن، کسی جابر قاتل کے سامنے اس جرأت کے ساتھ یہ جملے صرف علی کی بیٹی کہہ سکتی ہے، تاکہ کر لے بدکاریاں، کر لے تدبیریں، کر لے جو کچھ تو کر سکتا ہے کر لے، اور جتنی تجھے طاقت ہے حکومت کی لگا دے، مگر دو کام تو نہ کر پائے گا۔ کون سے کام؟ واللہ، قسم خدا کی، لا تمحو ذکرنا، تو کچھ کر ڈالے، تیری نسل کچھ کرے، عزاداروں کو بموں سے اڑایا جائے، جلوسوں کو روکا جائے، مجلسوں پہ پابندیاں لگائی جائیں، سادات کو گھروں میں چنا جائے، وطن سے نکالا جائے، قید خانوں میں ہزاروں کی تعداد میں مارا جائے، یا حسین کہنے پہ سر کاٹے جائیں، زیارت حسین کے لیے جانے والوں کے گلے کاٹے جائیں، تو اور تیرا خلفاء اور خاندان جتنی طاقت ہو لگا لے، تدبیریں ہو لگا لے، مگر سن، تو ہمارے یاد اور ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ 14 صدیوں کے بعد یہ کوچے کوچے گلی گلی سے ہاتھ میں علم دیے ہوئے یا حسین یا زینب یا زہرا کہتی ہوئی آوازیں کر رہی، بی بی تیری پیشین گوئی سچی تھی۔ واللہ، قسم خدا کی، لا تمحو ذکرنا، دو بڑے دعوے ہیں ہمارے ذکر کی دو قسمیں ہیں، دلوں سے مٹانا، زبانوں سے مٹانا۔ زبانوں سے مٹانا پہلا مرحلہ ہے، دلوں سے نکال دینا دوسرا مرحلہ ہے۔ زینب نے کہا تو زبانوں سے ہمارا ذکر نہ چھین پائے گا، دلوں کی بات تو دور کی بات ہے، تو زبانوں سے ہمارا ذکر نہ چھین پائے گا، گلے کٹتے رہیں گے یا حسین کہتے رہیں گے، سینے بلمائے جاتے رہیں گے، لبیک یا حسین کی صدائیں اٹھتی رہیں گی۔ جتنا ظلم بڑھاتے چلے جاؤ گے، جتنی عزاداری کی رکاوٹیں کھڑی کرتے چلے جاؤ گے، عزاداری کا رنگ اتنا گہرا ہوتا چلا جائے گا۔
خطیب اعظم مولانا غلام عسکری اعلیٰ اللہ مقامے کی کوئی جملے پوری تاریخ کو دوہرا دیتے ہیں، مجھے یاد آتے میں کہہ دیتا ہوں۔ وہ کہتے تھے عزاداری کے روکنے والوں، عزاداری پہ پابندیاں لگانے والوں، عزاداری کو مٹانے کی کوششیں کرنے والوں، عزاداری کے خلاف بولنے والوں، عزاداروں کو قتل کر دینے والوں، اس وقت بھی آپ جا کے دیکھیں افغانستان سے لے کے الجزائر تک، یمن سے لے کے سیریا تک، چاروں طرف ایک ہی مہم چل رہی ہے، عزادار مٹا دو، عزاداری کو مٹا دو۔ مگر دیکھیے جناب کبریٰ کا اعلان کیا ہے، عزاداری کے دشمن جب عزاداری کو مٹانے آتے ہیں تو سنیں اس کا نتیجہ کیا ہے، سنیں اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے۔ خطیب اعظم کہتے تھے مہندی ہنا، آپ جانتے ہیں مہندی جو درخت سے پتی توڑی جاتی ہے جسے رنگ کے لیے لگایا جاتا ہے، اس مہندی کو پیسا جاتا ہے، اور جتنا یہ مہندی پیسی جاتی ہے اتنا ہی اس کا رنگ نکھرتا ہے۔ کہا عزاداری اس ہنا کا نام ہے کہ جسے ظلم کے سل بٹے اور چکی سے جتنا پیسو گے اتنا اس کا رنگ نکھرتا چلا جائے۔ تم آؤ گے ہمیں کچلنے تو شاید یہ کچلنا ہی ہمارے ابھرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، ورنہ جب نہیں روکتے ہو تو ہم ذرا چھکے سکون میں آ کے تھوڑا ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تھوڑا سکون میں آ جاتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی دشمن کا کچلنا بھی ہمارے جگانے کے لیے ہوتا ہے، ہماری بیداری کے لیے ہوتا۔ تو پہلا دعویٰ جناب کبریٰ نے کیا کہ تم ہماری یاد کو دلوں سے نکال نہیں سکتے، اور اس میں دوسری پیشن گوئی ہے، یہ نہیں کہا کہ ہمارے ذکر کو ہمارے ماننے والوں سے نہ چھین پاؤ گے، صرف مومنین یاد نہیں رکھیں گے، صرف سیاہ نشری یاد نہیں رکھیں گے، ہماری یاد انسانیت سے جڑ جانے والی ہے۔ ہمارا ذکر تم عزادار شیعوں سے کیا چھینو گے، ہماری محبتیں سنیوں میں شیعوں سے زیادہ تعداد پیدا کر دیں گی، ہماری شرافتیں انسانوں میں جو غیر مسلم ہیں تم سے زیادہ عزادار پیدا کر دیں گی۔ تم جتنا روکو گے اتنا یہ پھیلے گا۔ یہ پیشین گوئی سچی ثابت ہو رہی۔ اور دوسری بات جو اس سے زیادہ قیمتی دعویٰ ہے، وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا۔ تو یزید کیا کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ یہ دین بنی ہاشم کا کھیل تھا، نہ کوئی کتاب آئی ہے نہ کوئی وحی آئی ہے۔ یہ وہ کہہ رہا تھا، یعنی وہ بیٹھا تھا ہم وحی کو مٹا دیں گے، اور اس کے مقابلے میں زینب کبریٰ کیا کہہ رہی ہیں، کر لے تدبیریں، تو ہماری وحی کو مردہ نہیں کر سکتا۔ یعنی ہم نے جو دین کا پیغام پہنچایا ہے وہ اسی عزاداری کے ذریعے نسلوں میں منتقل ہوتا رہے گا۔ ہماری محبتیں ان کو پیدا کرتی رہیں گی، جو زبان سے ذکر حسین کریں گے تو کبھی ذکر خدا کریں گے، جن کے ہاتھ ماتم کے لیے سینے میں پڑیں گے تو تکبیر کے لیے اٹھیں گے، جو اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے تو بندوں کے کو ظلم سے بچانے کے لیے دیوار بن جائیں گے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے۔ تو ہماری یاد بھی نہیں چھین سکتا اور ہمارے پیغام کو بھی مٹا نہیں سکتا۔ یہ زینب کبریٰ کی پیشین گوئی اور پیغام حسین کا زندہ ہے کہ نہیں ہے، اس کا معیار بھی وہ بتا کے چلے گئے۔ لٹے ہوئے قافلے کو سید سجاد جب لے کے شام پہنچے تو ان کے دل کو تکلیف پہنچانے کے لیے پوچھنے والے نے پوچھا، عبداللہ ابن طلحہ یا طلحہ ابن عبداللہ اس کا نام ہے، کہ یہ بتاؤ کہ کربلا کے میدان میں جو جنگ ہوئی ہے اس جنگ میں کون جیتا؟ امام سے اس سوال کا مطلب ہی تھا کہ ظاہری شکل و صورت میں یہ ہے کہ حسین کا پورا کنبہ اجڑ گیا، گھر لٹ گیا، ساتھی مار دیے گئے، خیمے جل گئے، بیویوں کے سر سے رضائیں چھن گئیں،
کشاں قیدی بنا کے پھرایا جا رہا ہے، تو اس کے پوچھنے کا مطلب صرف ستانا اور اذیت پہنچانا ہے، لیکن دشمن اپنی چال چلتا ہے، اللہ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے۔ عدو شبد سبب خیر گر خدا خواہد، اگر اللہ چاہے تو یہی دشمن خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ اذیت پہنچانے کے لیے پوچھ رہا تھا، مگر سید سجاد کو موقع ملا قیامت تک کے لیے اپنے چاہنے والوں کو پیغام دینے کا، کہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حسین جیتے ہیں کہ یزید جیتا ہے، تو تھوڑی دیر رک، اذان ہونے دے۔ اگر اذان میں صدائے اللہ اکبر آ رہی ہے، اگر زبان میں صدائے اشہد ان محمد رسول اللہ آ رہا ہے، تو یزید انہیں مٹانے کے لیے اٹھا تھا، حسین انہیں بچانے کے لیے اٹھے تھے۔ اب اگر آواز اذان آتی رہے، تکبیریں سنائی دیتی رہیں، توحید اور نبوت اور رسالت کی گواہیاں اور ولایت کا اعلان ہوتا رہے، تو میرا بابا جیتا ہے۔ اور اگر تکبیریں مٹ جائے، اگر اذانیں مٹ جائے، اگر نمازیں ختم ہو جائے، اگر مسجدیں ویران ہو جائے، تو سمجھ لینا یزید جیتا ہے۔ آج یا حسین کہنے والے لبیک یا حسین کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہہ کے دو اعلان کر رہے ہیں۔ آج ضرورت پڑے گی تو کربلا کے لیے ہم تیار ہیں، اور کل حسین تم نے جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی وہ تھی دین کی بقا، تم نے خود کو منوانے کے لیے قربانی نہیں دی تھی۔ یزید اور حسین کی جنگ کاہے کی جنگ تھی؟ توجہ دیں، یزید اور حسین کی جنگ کاہے کی تھی؟ دو لفظوں میں عرض کروں گا، یزید خود کو منوانا چاہتا تھا، حسین خدا کو منوانا چاہتا تھا۔ حسین لبیک یا حسین کے ساتھ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگا کے بتائیے کہ کربلا میں یزید ہار گیا، حسین جیت گئے۔ جو معیار بتا گئے سید سجاد حسین کی فتح کا اعلان، وہ اعلان روز بروز بڑھنا چاہیے، وہ اعلان روز روز بڑھنا چاہیے۔ تکبیروں کی صدا صرف زبان سے نہ آئے، اللہ اکبر کہیں تو پھر ہمارا عمل سال بھر یہ ثابت کرے اللہ بڑا ہے، یعنی ہم اپنی خواہشات کے آگے ہاریں گے نہیں۔ خواہش کہے کہ سوتے رہو، اللہ بڑا ہے وہ کہہ رہا ہو کہ سجدہ کرو، تو ہم سجدہ کر کے اپنے عمل سے بتائیں گے کہ میری خواہش بڑی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے۔ میری تمنائیں کہیں گی، میری لذتیں کہیں گی، میرا نفس کہے گا یہ کھاؤ حرام ہو کہ حلال، مگر اللہ کہے گا کہ یہ نہ کھاؤ، اس میں تمہاری تباہی ہے۔ ہم اللہ کی بات مان کے بتائیں گے کہ ہم اللہ بڑا ہے، میری خواہش میرا نفس بڑا نہیں ہے۔ ماحول کچھ کہے گا، دین کچھ کہے گا، مصلحت کچھ کہے گی، دین کچھ کہے گا، تعلقات کچھ کہیں گے، اللہ کچھ کہے گا، رسم و رواج کچھ کہیں گے، اللہ کچھ کہے گا۔ رسم و رواج کو توڑ کے اللہ کی بات مان کے ہم بتائیں گے کہ ہم صرف زبان سے اللہ اکبر نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارا پورا وجود کہہ رہا ہے اللہ بڑا ہے۔ میری خواہش نہیں، اللہ کی بات ماننا ہے، میری تمنائیں نہیں، اللہ کی مرضی دیکھنا ہے، میرے تعلقات نہیں، اللہ سے رشتہ بچا کے رکھنا ہے، میری مصلحتیں نہیں، اللہ کی حکمتوں کا خیال رکھنا ہے، میری مرضی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جینا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے
لیے کرنا ہے. ایک صلوات کے لیے بھیجے محمد و آل محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات دیتے ہیں محمد و آل. توجہ فرمائیں. ہم آپ تاریخ کربلا پڑھتے ہیں اور مختلف نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں اور مختلف اس کی توجیہیں کی جاتی ہیں، مگر میں نے مسلسل گزشتہ شبوں میں آپ حضرات کے سامنے سید الشہداء کے کلمات کے سہارے اور ان کی آل پاک کے ارشادات کے سہارے قیام حسینی کے مقاصد کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اور دوسری بات یہ عرض کی ہے مسلسل کہ اللہ نے ہمیں جو نظام زندگی دیا ہے اس میں جتنی نیکیاں کرنے کو دیا ہے واجب یا مستحب کی شکل میں، ان میں سے کسی نیکی کے جاری رہنے، باقی رہنے، بڑھتے رہنے کا وہ اہتمام دیکھنے کو نہیں ملتا جو اللہ نے اس عبادت یعنی عزاداری کے لیے فرمایا. عزاداری کے لیے فطرت انسانی بدلی. حسین کی ادا کے لیے انسانی فطرت میں مسلسل کی باتیں پڑھ رہا ہوں، لیکن آج پھر کچھ لوگ آئے ہوں گے لہذا ان کے ذہنوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اپنے سگے رشتہ داروں کی موت کو بھی کچھ مدت گزرنے میں بھول جاتے ہیں. مگر صدیاں گزر گئی، نسلیں گزر گئی، مگر دم حسین ہلکا نہیں ہوتا. اللہ نے فطرت بدل دی اس کے لیے. اللہ نے اہتمام میں عزا یہ کیا ہے کہ ہر واقعے کا تذکرہ اس واقعے کے وجود میں آنے کے بعد ہوتا ہے، لیکن کربلا بعد میں برپا ہوئی. حسین کی عزاداری آدم سے شروع ہوئی، خاتم تک چلتی رہی. اللہ نے اتنا اہتمام کیا ہے کہ کسی بڑے نتیجے کے لیے. روز یہ بات میں نے آپ سے کہی ہے، آج ان میں سے تذکرہ پھر کرنا چاہتا ہوں کہ حسین کی قربانی کے بڑے نتائج میں ایک نتیجہ دیکھ کے ہم دیکھیں کہ ہماری عزاداری نہیں وہی نتیجہ دے. ذرا سے تاریخ کو نظر ڈالیں. یزید کی جدیدی حکومت کے 3 سال ہیں، کچھ مہینے زائد. سن 61 ہجری اس کی حکومت کا پہلا سال ہے. اس میں اس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا. اگلے سال 62 ہجری میں لشکر بھیج کے مدینہ منورہ کو تاراج کیا. تاریخ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ حکم دے دیا گیا کہ 3 دن کے لیے مدینے والوں کی جان، مال اور عزت حلال ہے. مفہوم آپ خود جانتے ہیں، سنتے آ رہے ہیں. تیسرے سال مکہ معظمہ پہ حملہ ہوا اور خانہ کعبہ کا غلاف جلا. خانہ کعبہ پر منجنیق سے پتھروں کی بارش ہوئی، عمارت مجروح ہوئی. تو 3 برس ہے یزیدی حکومت کے. پہلے سال میں قتل حسین، دوسرے سال میں مدینہ منورہ کی تاراجی، تیسرے سال میں مکہ معظمہ کی بربادی. اگر ذرا سے توجہ فرمائیں تو سارے شہروں میں مکہ اور مدینہ کیوں عالم اسلام کے قلب و جگر میں جگہ بنائے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مکے میں اللہ کا گھر ہے کعبہ. مکہ توحید کی نشانی ہے. مکہ توجہ فرمائیں گے، مکہ توحید کی پہچان ہے. اور مدینہ منورہ میں ہے قبر نبی گنبد خضرا. مدینہ نبوت کی علامت ہے، نبوت کی پہچان ہے. تو مکہ ہے مرکز توحید اور نشانی توحید، اور مدینہ ہے مرکز نبوت اور نبوت کی عظمت اور وقار کا مرکز اور ٹھکانہ اور پہچان. مکہ بگڑے تو نشان توحید مٹے، مدینہ ٹوٹے تو نشان نبوت مٹے. یزید نے پہلے سال حسین کو مارا، دوسرے سال مدینہ مرکز نبوت پہ حملہ کیا، تیسرے سال مکہ مرکز توحید پہ حملہ کیا. یزید کا یہ کردار کہہ رہا ہے کہ اصل میں وہ دشمن توحید ہے، وہ دشمن رسالت ہے، مگر اسے پتا ہے کہ جب تک امامت باقی ہے اس وقت تک نہ نقصان نبوت کیا جا سکتا ہے نہ توحید کو مٹایا جا سکتا ہے. اس لیے اس نے امامت پہ حملہ کیا. آج عزاداری کی مخالفت کے پیچھے بھی یہی راز ہے.
باقی ہے، جب تک عزاداری حسین ہے نبوت باقی ہے۔ جب تک کل حسین نے کربلا میں کیا کیا بچایا تھا، کعبے کی آبرو بچوں سے بھی جملے سنتے ہیں حسین نے بچائی، قرآن کی عظمت حسین نے بچائی، اللہ کی توحید کی حفاظت کا ذریعہ حسین کی قربانی بنی، عقیدہ آخرت کو حسین نے بچایا، عقیدہ جنت و جہنم کو حسین کی قربانی نے بچایا، ورنہ یہ سب مٹ جاتا۔ نماز حسین نے بچائی، روزہ حسین نے بچایا، زکوٰۃ و خمس کے تصور اور عقیدے کو حسین نے بچایا، کل پورا دین حسین نے بچایا۔ اللہ نے عزاداری کا انتظام کیا تاکہ اس عزاداری کے ذریعے اس دین کی حفاظت کا انتظام ہوتا رہے۔ کربلا میں اٹھتی ہوئی تکبیریں عزاداروں سے نمازیں پڑھواتی رہیں، کربلا میں جہاد روک کے اول وقت نماز کے لیے ظہر کی واجب نماز کے لیے مصلی بچھانے کی سیرت عزاداروں کو بتاتی رہے کہ جیسے ہی وقت نماز آئے دنیا کا کام چھوڑ کے صفے نماز میں کھڑے ہو جاؤ۔ اس لیے جب کربلا میں جہاد اول وقت نماز کے لیے رک سکتا ہے تو تم اپنی زندگی کے کاموں کو کیوں نہیں روک سکتے؟ کربلا ہمیں درس دین دے رہی ہے، کربلا نے دین کو بچایا ہے۔ عزاداری وہی کام کرتی ہے، اس لیے عزاداری کی مخالفت ہے۔ عزاداری پورے دین کی محافظ ہے۔ میں نے گزشتہ شبوں میں کسی نے ایک بات کہی تھی، آپ سے یاد دلاتے ہوئے جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں نے درس کیا تھا کہ اللہ نے جتنی نیکیاں ہمارے ذمہ رکھی ہیں ان کو انجام دینے کا فائدہ بھی ہمیں ملنا ہے۔ ہماری کسی نیکی کا کوئی فائدہ اللہ تک نہیں آنا، ہمارے تکبیر کہنے سے وہ اونچا نہیں ہوتا، ہم اونچے ہوتے ہیں۔ ہمارے سجدے کرنے سے اس کی عظمت نہیں بڑھتی، ہماری عزت بڑھتی۔ ہمارے زکوٰۃ دینے سے اس کے خزانے میں اضافہ نہیں ہوتا، ہمارے مال میں اضافہ ہوتا۔ اللہ نے ہر خوبی میں، ہر اچھے کام میں، چاہے واجب ہو چاہے مستحب، انسان کے لیے فائدے رکھے ہیں۔ دنیا کے اثرات، سب سے پہلی چیز اچھے اعمال کے نتیجے میں دنیا میں اچھے نتائج، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے جزا اور جنت، یہ دوسرا ہر اچھے کام کا نتیجہ ہے قبول ہونے کی شکل میں۔ اور تیسری چیز، اگر اچھا کام انتہائی درجہ خلوص اور للہیت کے ساتھ ہو اور سلیقے کے ساتھ ہو تو اللہ کی رضا تک پہنچاتا ہے۔ کم سے کم نتیجہ دنیا کے فائدے، صدقے سے زندگی میں بھی پریشانیوں کی کمی، زکوٰۃ سے دنیا میں مال کا اضافہ، نماز سے دنیا میں برائیوں سے بچنے کی طاقت، روزے سے دنیا میں تقویٰ وجود میں آنے کی صلاحیت، حج سے ایمان کی حفاظت، عمرے سے دعاؤں کی قبولیت، دعاؤں سے اللہ کی بارگاہ سے استجابت، شکر سے نعمتوں میں اضافہ، صبر سے نعمتوں کی حفاظت، توکل سے کمزوری میں طاقت۔ اللہ نے ہر عمل خیر میں دنیا کے فائدے رکھے ہیں۔ یہ نیکیاں اپنا کام دکھاتی ہیں، کسی نیکی سے کوئی نیکی کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، کسی نیکی سے کسی بدی سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ مگر ان ساری توجہ دے، جو قیمتی بات کہنا چاہتا ہوں، ان ساری باتوں میں توجہ دے۔ میرے اندر میں نماز پڑھوں تو نماز پڑھنے سے مجھ میں خمس نکالنے کی طاقت پیدا نہیں ہوتی۔ میں خمس دینے لگوں تو میرے اندر اس سے روزہ رکھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ میں روزہ رکھنے لگوں تو اس سے میرے اندر والدین کی خدمت کی فکر پیدا نہیں ہوتی۔ میں نماز پڑھوں تو میرے اندر برائیوں سے بچنے کی طاقت آتی ہے۔ مگر زکوٰۃ دینے سے مال بڑھے تو بڑھے، مگر جھوٹ اور غیبت سے بچنے کی طاقت زکوٰۃ دینے سے نہیں آتی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہر نیکی میں اس دنیا کے اثر رکھے ہیں۔ نیکی نیکی کو لاتی ہے یا نیکی برائیوں سے بچاتی ہے، مگر نیکی محدود نیکیوں کو لے کے آتی ہے اور نیکی محدود برائیوں سے بچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ساری نیکیوں میں صرف ایک عزاداری ایسی عبادت کا نام ہے کہ جب اسے انجام دیا جاتا ہے تو یہ انسان کو نمازی بھی بناتی ہے، یہ انسان کو روزےدار بھی بناتی ہے، یہ انسان کو مجاہد بھی بناتی ہے، یہ انسان کو بددیانتی سے بھی بچاتی ہے،
ایک صلوات میں جو کہ دیتی ہے اور یہ صلاحیتیں اور یہ اثرات تب پیدا ہوں گے جب ان نیکیوں کو ہم اس طرح انجام دیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں لائق قبول بن جائیں۔ بس میں آج کی آخری بات آپ سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نمازوں میں ہم وقت لگاتے ہیں، روزے میں ہم تکلیف پاتے ہیں، زکوٰۃ میں ہم زحمت دیتے ہیں، عزاداری میں ہم جاگ بھی رہے ہیں، عزادار 100-150 کلومیٹر سے پیدل آ رہے ہیں صرف محبت میں، جاگ رہے ہیں، بھوکے پیاسے آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ زحمتیں ہم اٹھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس سے وجود میں برکتیں آئیں گی، ان سے برکت آتی ہے زندگی میں، ان سے جزا ملے گی، ان سے اللہ کی رضا ملے گی۔ تو کب ملے گی؟ ہمارے پاس جملہ پھر کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ساتھ دے سکیں، ہمارے پاس زندگی بھر نیکیاں ہم نے کی، مگر نیکیوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو کچھ بھی ایسا نہیں ملتا کہ جو لائق ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ نماز پڑھی ہے مگر کوئی نماز ایسی نہیں جس میں 2 رکعت بھی پوری کی پوری ساری توجہ اللہ کی طرف رہی اور ہم نے پڑھ لی نہیں دکھائی دیتی۔ ساری عبادتوں میں نقص اور کمیاں ہیں، کچھ پیش کرنے لائق نہیں۔ ہماری ساری امید کاہے پر ہے؟ ایک چیز پر ہے کہ ہم جو یہ رو رہے ہیں، ہم جو یہ گریہ کر رہے ہیں، ہمارے جو آنسو نکل رہے ہیں، بس یہ خلوص کا نتیجہ ہے۔ یہ دل کے اندر سے اٹھی ہوئی آواز ہے، اس میں نہ دکھاوا ہے نہ ریاکاری ہے، یہ خالص مودت کا نتیجہ ہے۔ اس میں کوئی ملاوٹ، دکھاوے، ریاکاری اور نام کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آدمی روئے گا تب جب واقعی اس کا دل متاثر ہوگا۔ تو یہ اس لائق ہے کہ ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو ہماری ساری امیدیں اس سے وابستہ ہیں کہ ہم اپنے آنسوؤں کا تحفہ ان کی مادر گرامی کی خدمت میں پیش کر کے فریاد کریں کہ ہماری شفاعت کر دیجئے، ان کے بچوں کی خدمت میں پیش کریں کہ کہیں گے ہماری شفاعت کر دیجئے، ان کے والد دادا، ان کے نانا کی خدمت میں پیش کر کے کہیں گے ہماری شفاعت کر دیجئے، ان کی خدمت میں رکھ کے کہیں گے ہمارے آنسو قبول کر دیجئے اور ہماری شفاعت کر دیجئے۔ مگر میرے بھائیوں، میری بہنوں، بلکہ میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، یہ آنسوؤں کا تحفہ، یہ ماتم کا تحفہ، یہ عزاداری کا تحفہ، یہ مجلس کا تحفہ، یہ جلوس کا تحفہ، یہ تبرک کا تحفہ، یہ تحفہ امید ہے کہ ان کی خدمت پیش کر کے شفاعت حاصل کر لیں گے، مگر تب جب یہ تحفہ وہ قبول کر لیں۔ تحفہ قبول کر لیں تبھی نا۔ میرے عزیزوں میں صرف نفسیاتی بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے متوجہ کر سکوں، وہ تحفہ قبول کر لیں۔ اس دنیا میں جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تحفے دیتے ہیں، ہمارے عزیزوں میں کوئی مثال ہے، حقیقت سے بدعور نہیں ہوتی۔ ہمارے کوئی عزیز ہیں صاحب حیثیت، دولت مند، پیسے والے، ان کے گھر میں ان کے بچے کی برتھ ڈے ہے، ہم اپنی طاقت بھر پیسہ لگا کے تحفہ لے کے گئے، لیکن وہ کروڑ پتی، ارب پتی، ان کے احباب بھی سب پتی، کروڑ پتی، 10,000 اور 15,000 اور 20,000 کے قیمتی تحفے لے کے آ رہے ہیں۔ ہم اپنی حیثیت کی پوری طاقت لگا کے گئے 1,500 روپے کا تحفہ لے کے۔ وہ ذرا غرور والے مزاج کے، انہوں نے اس کو دیکھا کہ یہ لائق ہو نہیں، ہماری حیثیت نہیں دیکھتے، یہ اس کا ہمارے لائق نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے تحفہ۔ ہمارا دل ٹوٹا، ہم گھر آ گئے، اللہ نے عزت نفس دی ہے، ہمارے گھر میں کوئی موقع آیا، ہمارے گھر میں ہماری بیٹی کی شادی، اب وہ عزیز واپس آئے اپنے حیثیت کا تحفہ لے کے، مثال ہے، اپنی حیثیت کا تحفہ لے کے، قیمتی تحفہ لے کے، جتنا میں نے بیٹی کے لیے اہتمام کیا اس سے بڑا قیمتی تحفہ لے کے آئے، مگر میں نے کہا بھیا کل ہم اپنی حیثیت کا تحفہ لینے آئے تو نے واپس کر دیا، اب ہم تمہارا تحفہ کیوں لیں؟ تم نے ہمارا تحفہ نہیں لیا تو ہم تمہارا تحفہ نہیں لیں گے۔ غیرت تو یہی کہہ رہی نا، تم نے ہمارا تحفہ نہیں لیا تو ہم تمہارا تحفہ نہیں لیں گے۔ اگر فطرت کی، غیرت کی اس کیفیت کو آپ نے سنا، سمجھا، تو مجھے کہنے دیجئے ہمارے پاس آنسوؤں کا تحفہ
ہمارے پاس ماتم کا تحفہ، ہمارے پاس مجلس کا تحفہ، ہم ان کے پاس لے کے جائیں گے اس امید میں کہ قبول کرے تو شفاعت مل جائے۔ مگر ہمیں سوچنا چاہیے، کہیں ہم آنسوؤں کا تحفہ لے کے گئے، کہیں ہم ماتم کا تحفہ لے کے گئے، ہم کہیں مجلس کا تحفہ لے کے گئے اور انہوں نے جواب میں کہا تم کو ہم نے نماز کا تحفہ دیا تھا، تم کو ہم نے روزے کا تحفہ دیا تھا، تم کو ہم نے تلاوت قرآن کا تحفہ دیا تھا، تم کو ہم نے دینداری کا تحفہ دیا تھا، تم نے دینداری کا تحفہ لیا، تم ہمارے تحفے کو قبول کرو تاکہ ہم تمہارے تحفے کو قبول کریں۔ بازاداروں، یہ تحفے عزا ان کی بارگاہ میں لائق قبول بنانا ہے، تو انہوں نے دین کا تحفہ تمہیں دیا ہے، تم دین کا تحفہ قبول کر کے دیندار بنتے چلے جاؤ، وہ عزاداری کا تحفہ کر کے تمہیں جہنم سے نکال کے جنت تک پہنچانے کا وعدہ پورا کریں گے انشاءاللہ۔ دین ان کا تحفہ، نماز ان کا تحفہ، تلاوت قرآن ان کا تحفہ ہے، واجبات کی ادائیگی ان کا تحفہ ہے، مستحبات کا انجام دینا یہ ان کا تحفہ ہے، حرام سے خود کو بچانا یہ ان کا تحفہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تحفہ قبول ہو تو ان کے تحفے کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، اور اسی سلسلے کی دوسری نفسیاتی بات کہتے اور پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر مسائل۔ عزیزو، آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کائنات میں اللہ نے جنہیں سب سے برتر اور افضل بنایا تھا، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام، ساری خوبیاں ان میں تھیں، سارے کمالات ان میں تھے، اور انسانی فطرت یہ ہے کہ ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے، جو چیز ہمیں کمال لگتی ہے، جو چیز ہمیں فضیلت لگتی ہے، اسے ہم خود اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کو علم اچھا لگتا ہے تو چاہتا ہے اس کے اندر علم ہو، کسی کو عبادت پسند ہے تو چاہتا ہے وہ عبادت کرے، کسی کو تقویٰ اچھا لگتا ہے، میں آخرت کی مثالیں دے رہا ہوں، تو چاہے گا میرے اندر تقویٰ پیدا ہو، کسی کو مال اچھا لگتا ہے تو چاہتا ہے میرے اندر مال ہو، کسی کو شکل و صورت اچھی لگتی ہے تو چاہتا ہے میرے پاس حسن و جمال ہو۔ تو جس کے پاس جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ اپنے اندر اسے پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ ایک فطرت ہے۔ اور دوسری فطرت یہ ہے کہ جسے جو اچھا لگتا ہے اگر اس کے پاس نہیں تو جہاں دکھائی دیتا ہے ادھر جھکتا ہے۔ علم پسند ہے مجھے تو جہاں علم دکھائی دے گا ادھر جھکوں گا۔ ہم آپ سب علماء کے ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ ان کے علم کی وجہ سے۔ علماء اپنے بزرگ علماء کے ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ ان کی عبادت، ان کے تقلید، یعنی جدھر ہمیں وہ مل جائے جو اچھا لگتا ہے ہم ادھر جھک جاتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر اور ان کی آل کے پاس سارے کمالات جمع تھے، اور جو ان کے مقابلے میں تھے وہ سب سے بدتر لوگ تھے۔ ان کو پاس خوبیوں میں کوئی خوبی نہیں تھی، اور کوئی عیب، کوئی برائی بچی نہیں تھی جو ان میں نہ ہو۔ بدکار، زانی، شرابکار، جواری، قاتل، ظالم سب تھے۔ تو پھر جب اچھے لوگوں کی طرف لوگ آتے ہیں اور بروں سے دور ہوتے ہیں تو وجہ کیا ہوئی کہ اکثریت ادھر چلی گئی اور تھوڑے سے لوگ اہل بیت کی طرف آئے۔ تو آخری بات عزاداران حسین سے کہنا چاہتا ہوں، اکثریت ادھر چلی گئی، تھوڑے سے لوگ اہل بیت کی طرف آئے۔ وجہ کیا ہوئی؟ تاریخ پڑھیے، تجزیہ پڑھیے تو اس کی مختلف وجہ بتائی جاتی ہیں۔ کہ لوگوں کے جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ لوگ حکومت کے چکر میں ان سے دور چلے گئے، انہیں جانتے تھے، پہچانتے تھے، ان کی عظمت کا اقرار کرتے تھے، مگر حکومت کے چکر میں ان سے الگ ہو گئے۔ تو میں کہوں گا کہ جتنی بڑی تعداد ان سے الگ ہوئی اور آج تک الگ ہے، کیا سب حکومت کے چکر میں الگ؟ تھوڑے سے لوگ جو حکومت کے چکر میں ان کے مقابلے میں آئے، انہیں پہچانتے ہوئے بھی مقابلے میں آئے۔ کربلا میں جو ان کے پیر سے چادر چھین رہی تھی، چھین رہا تھا ظالم، بازیک چھین رہا تھا، رو بھی رہا تھا۔ تو کیوں رو رہا ہے؟
کیا تمہیں مظلومی پہ کیوں چھین رہا ہے؟ کوئی اور چھین لے جائے گا. یہ پہچانتے تھے مگر اس میں یہ دنیا کوئی اور لے جائے گا ان کے مقابلے میں. لیکن کتنے؟ ایک وجہ. دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ چونکہ علی کے ہاتھوں ان کے مقابلے میں جو آئے، علی اور اولاد علی کے مقابلے میں آئے، ان کے بزرگ علی کے ہاتھوں مارے گئے، اس لیے ان کو دشمنی. کربلا بھی کہا بزرگ لے، ابھی تمہارے باپ کی دشمنی میں تم سے لڑ رہے ہیں. مگر یہ بھی کتنے؟ اب تو ان کی نسلیں بھی نہیں ہیں جو مارے گئے تھے. اتنا سامعہ ہو اور اب تک کی پیشین کوئی بھی صحیح ثابت ہوئی کہ نسل پیغمبر سادات ہمیشہ رہے گی اور نسل دشمنان پیغمبر سراغ نہیں لگے گا. تو جن کے بزرگ مارے گئے تھے وہ نسلیں ختم ہو گئی تو اب دشمنیاں کیوں ہیں؟ تو وجہ یہ بھی تھوڑے سے لوگوں کی دشمنی کی وجہ ہے کہ ان کے باپ دادا کو علی کے ہاتھوں موت نصیب ہوئی تھی. اللہ کرے کہ میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں وہ پہنچ رہی ہو. علی سے اور اولاد علی سے اہل بیت طاہرین سے دشمنی کی پہلی وجہ حکومت، تھوڑے سے لوگ اس کی دشمنی. دوسری وجہ ان کے باپ دادا کے قاتل علی، اس کے لیے تھوڑے دشمن. تیسری وجہ کا لوگوں کو حسد تھا، جلن تھی. یہ بھی سچ ہے. لیکن میرے عزیز یہ بتائیے، ہم آپ جہاں پوری دنیا میں رہتے ہیں کیا ہم میں سے ہر ایک سے کوئی دوسرے سے حسد کرتا ہے؟ کیا آپ توجہ دیں، کیا ایک یونیورسٹی کے پروفیسر سے کوئی رکشہ چلانے والا حسد کرتا ہے؟ کیا ایک ڈاکٹر سے ایک مزدوری کرنے والا حسد کرتا ہے؟ کہا نہیں. ہم نے کہا پھر کیا پروفیسر سے حسد کرے گا تو پروفیسر ہوگا یا ٹیچر ہوگا یا لیکچرر ہوگا، کچھ تو ہوگا. ڈاکٹر سے حسد کرے گا تو ہوگا چھاپ ڈاکٹر ہوگا مگر کچھ تو ہوگا. تو حسد کے لیے کچھ ہونا پڑتا ہے. اہل بیت کے مقابلے میں، سورت کے مقابلے میں ذرے تھے، انہیں کیا حسد ہوگا؟ چلیے کچھ نے حسد بھی کیا اس لیے دشمن ہو گئے، تو کچھ حسد کی وجہ سے، کچھ باپ دادا کی دشمنی کی وجہ سے، کچھ حکومت کے لالچ میں، دنیا کے لالچ میں، انعام کے لالچ میں، کچھ اس لیے چلے گئے. مگر اکثریت کیوں چلی گئی؟ توجہ دے، بہت قیمتی بات عرض کر رہا ہوں. تو تجزیہ کیجئے تو ایک بات سمجھ میں آئے گی. وہ بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ جب جو اہل بیت کی طرف آیا تو سربراہ اہل بیت علی کہتے ہوئے دکھائی دے کہ میرے پاس آؤ گے تو اگر کسی کا حق کسی چیٹی کے منہ میں گیہوں کے بھوسی کے تنکے کی شکل میں بھی ہوگا تو وہ حق چھین کے ہم حقدار تک پہنچائیں گے. اور دوسری طرف بیت المال لٹایا جا رہا تھا. تو دونوں کردار کا توجہ نے اسی لیے وقت لیا. دونوں کردار کیا کہہ رہے تھے؟ اہل بیت کہہ رہے تھے ہماری طرف آؤ گے تو حق دینا ہوگا، ہماری طرف آؤ گے تو حق کی پابندی کرنا ہوگی، ہماری طرف آؤ گے تو تمہیں دیندار بننا ہوگا، ہماری طرف آؤ گے تو ہم تم سے نمازیں پڑھوائیں گے، ہماری طرف آؤ گے تو ہم تم سے روزے رکھوائیں گے. اور مقابلے میں جو تھے وہ کہہ رہے تھے ادھر جاؤ گے پابند دین بنائیں گے، ادھر جاؤ گے تمہارے لیے حلال حرام کے مسائل کھڑے کریں گے، ادھر جاؤ گے نمازی بنائیں گے، ادھر آؤ گے آزادی دیں گے. ہم خود ہی شراب پیتے ہیں، ہم تمہیں کہاں منع کریں گے؟ ہم خود ہی ظلم کرتے ہیں، ہم تمہیں کہاں ظلم سے کہاں روکیں گے؟ ہم خود ہی فتنہ کرتے ہیں، ہم تمہیں فتنے سے کہاں روکیں گے؟ تو دو کردار تھے، ایک اہل بیت کا کردار اور ایک دشمن اہل بیت کا کردار. دشمن اہل بیت کہہ رہا تھا ادھر جاؤ گے تو دیندار بننا پڑے گا، ادھر آؤ گے تو بے دینی کی اجازت مل جائے گی. بس یہی بے دینی کی چھوٹ تھی جو اکثریت کو کھینچ کے لے گئی ان کی طرف. اسی کے ذریعے انہوں نے اپنے ساتھ اکثریت کی، پھر انہیں شہید کیا، انہیں لوٹا، انہیں مارا. تو مجھے جذبات کی تہوں سے بتاؤ کہ اگر میرے باپ کو کوئی قتل کر دے تو جس اسلحے سے قاتل میرے باپ کو مارے اس سے ہمیشہ کے لیے نفرت ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ جو تلوار حسین کے گلے پہ چلی تھی تو ہمیں دیکھنا بھی گوارا نہ ہوگا، گھر میں لانا تو دور کی بات. تو مجھے کہنے دو کہ بے دینی اس اسلحے کا نام ہے جسے دشمن نے ہاتھ میں لے کے اہل بیت کو قتل کیا. بس ہم یہیں سے طے کر لو جس اسلحے سے
اہل بیت شہید کیے گئے وہ بے دینی کا اسلحہ ہمارے گھروں میں نہ آنے پائے، ہمارے گھروں سے بے دینی نکال دی جائے، اس لیے کہ دشمنوں کے لایا ہوا اسلحہ ہے، اور ہمارے گھروں میں دینداری لے آئی جائے اس لیے کہ حسین کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ لبیک یا حسین کہہ کے ہم بتاتے ہیں کہ جس دین کے لیے تم نے قربانی کی تھی اس دین کو بچانے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اس کا پہلا مرحلہ ہے خود اس دین پہ عمل کرنا، اور پھر دوسرا مرحلہ ہے اس دین کو دوسروں تک پہنچانا، جس کے لیے دو مرحلوں میں قربانی دی گئی۔ ایک وہ جو شہید ہو کے کربلا میں سو گئے، اور ایک وہ جو اسیر ہو کے کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جائے گئے۔ کربلا کے شہید نہ ہوتے تو دین نہ بچتا، اور کربلا کے اسیر نہ ہوتے تو حسین کا پیغام نہ بچتا۔ زینب اس سپہ سالار کا نام ہے کہ جس نے قربانیاں دے کے پیغام حسین کو بچایا ہے۔ سکینہ اس مجاہدہ کا نام ہے کہ جس نے تماچے کھا کے پیاسے رہ کے بابا کا سینہ چھوڑ کے بابا کے سینے کے لیے تڑپنے کے باوجود نہ تڑپ کے بتایا کہ ہم دین کو بچانے کے لیے جو ہے وہ سب قربان کر دیں گے۔ ابھی آپ تابوت اٹھائیں گے کربلا کے شہیدوں کا، جن کا تابوت نہ اٹھ سکا، مگر یہ اختتامی مجلس ہے ان 5 دنوں کی۔ عزیزوں، میں آج صبح سے اس خطے سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ آوازیں مجھے ایسا احساس دلا رہی ہیں جیسے کوئی آج عاشور ہے۔ آپ آئے ہیں کہاں سے تابوت اٹھانے، ان کا تابوت اٹھانے آئے، ان کا تابوت نہ اٹھا، جنہیں تابوت نہ ملا، جنہیں کفن نہ ملا، جن کی بے موڑوں کو لاشیں چھوڑ کے بے چین قافلہ گیا تھا۔ 11 محرم کو جب شام کا وقت ہوا، یزیدی لشکر کے سارے سپاہی دفن کر دیے گئے، مگر حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں مقتل میں بکھری ہوئی پڑی ہیں۔ تپتی ہوئی زمین پر ریت اڑ اڑ کے ان کے بے کفن جنازوں کا کفن بن چکی ہے۔ سوار کرنے کے لیے ایک بار لشکر یزید سے کچھ جانور، کچھ اونٹنیاں لے کے ظالم نکلے۔ اب جو سید سجاد زینب کبریٰ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک بار انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہ اونٹ، اور کیسے اونٹ جن پر نہ کجاوے ہیں نہ اماریاں ہیں، وہ ہمارے قافلے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سید سجاد نے کہا لگتا ہے بھوٹی اماں روانگی کا وقت ہو جا، کہاں بیٹا دیکھ تو رہے ہیں اونٹ آ رہے ہیں، ناکے آ رہے ہیں۔ کہ بھوٹی اماں یہ جو ناکے آ رہے ہیں ان پہ کجاوے ہیں نہ اماریاں ہیں، یہ آپس میں کچھ باتیں بھی کر رہے ہیں۔ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تم امام وقت کو بہتر جانتے ہو۔ کہ اماں یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک ہم نے جب بھی کوئی سواری بٹھائی تو ہمارے اوپر کجاوے رکھے جاتے تھے، اماریاں کسی جاتی تھی، مگر آج ہمیں ننگے پیٹ لے جایا جا رہا ہے، اور فاطمہ اور علی اور پیغمبر کی بیٹیاں ہمارے اوپر سوار ہوگی، لہذا آہستہ آہستہ چلنا تاکہ ہمیں اذیت نہ ہو۔ یہ تو جانور تھے، مگر انسان جو جانوروں سے بدتر تھے ان کا رویہ کیا تھا؟ جب ان بے تجاوہ اونٹوں بیویوں کو سوار کیا گیا تو ان اونٹوں کو دوڑایا جاتا تھا تاکہ بیویاں بے چین ہو کے روئے۔ آپ تابوت اٹھانے آئے ہیں ان کا کہ جن کے تابوت نہ اٹھے مگر جنازے تو مل گئے تھے کربلا میں، جنہیں تابوت اور کفن نہ ملا مگر قبریں تو مل گئی تھی۔ بنی اسد کی مدد سے باعجاز فرزند حسین نے آ کے جنازے دفن کیے تھے، مگر میرا جی چاہا کہ اس پر ان کا تذکرہ کروں کہ جن کا تابوت اٹھنا تو دور کی بات، جن کی قبریں بھی نہ بن سکیں اور جن کے جنازے بھی نہ اٹھائے جا سکے، وہ کربلا کے شہداء تھے۔
ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں، وہ گمنام شہید کہ جب مدینے حسین کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو علی کی بیٹی نے مرثیہ پڑھا تھا اور اس میں کہا تھا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، ہمارے نانا کے مدینے ہم آج تو گئے ہیں مگر ہمیں قبول نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے جب ہم گئے تو ہماری گودیں آباد تھی، اب جو ہم واپس آئے ہیں تو ہماری گودیں اجڑ چکی ہیں۔ گودیں آباد تھی، ان گودوں میں ابھی اصغر تھے، ان گودوں میں سکینہ تھی، ان گودوں میں رقیہ بنت مسلم تھی، ان گودوں میں محمد باقر تھے، ان گودوں میں فضل کے عباس تھے۔ روایات کے مطابق 28 بچے تھے، 28 بچے تھے، اور یہ بچے کربلا آئے ہیں۔ یہ بچے 7 محرم کو موجود تھے، اس لیے کہ 7 محرم کو جو ہے انہوں نے کہا پانی لینے کے لیے لشکر یزید کو پہنچنے گئے، پانی مانگا، پانی ملا نہیں، مگر زہیر نے جملے کہے تھے کہ لشکر یزید کے ظالموں، میں نے حسین کے خیمے میں بچے دیکھے ہیں، 7 محرم کی صبح زہیر کہہ رہے بچے دیکھے ہیں۔ تاریخی سچائی یہ ہے کہ پابندی پہلے دن سے لگی تھی، 5 محرم کے بعد حسین کے خیموں میں پانی آیا ہی نہیں، تو جو بچہ کھچا پانی تھا وہ بچوں کے لیے رکھا گیا، بڑے پہلے سے پانی پینا چھوڑ چکے۔ 7 سے تو سکینہ پیاسی تھی، 7 سے تو محمد باقر پیاسے تھے، حسین کب سے پیاسے، زینب کب سے پیاسی، عباس کب سے پیاسے نہیں پتا، 5 محرم سے پانی آنا روکا ہے۔ 7 محرم کی صبح زہیر نے کہا میں نے بچے خیموں میں دیکھے، یہ بچے اتنے پیاسے ہیں کہ اگر انہیں پانی نہ ملا تو پیاس سے مر جائیں گے۔ بس سوچو جانو، جو 7 کی صبح اتنے پیاسے تھے وہ 8 کو کتنا پیاسے ہوئے، وہ 9 کو کہاں پہنچی ان کی پیاس، اور 10 کو ان کی پیاس کہاں پہنچی۔ اجرکم اللہ۔ 7 محرم کے بچے، شب عاشور، حر نے صبح عاشور اپنے ساتھی سے کہا تھا مجھے کس چیز نے بدلا، سنو میں نے ساری رات ان خیموں سے تسبیح و تحلیل کی آوازوں کے ساتھ ساتھ ننھے بچوں کی الٹش الٹش کی آوازیں سنی ہیں۔ یعنی شب عاشور میں بچے موجود تھے، صبح عاشور میں بچے تھے۔ جب کسی شہید کا تلاشا آتا ہے عباس ہاتھ جوڑتے ہیں، آقا میدان میں کرنے کی اجازت چاہیے، حسین کہہ کے روک دیتے ہیں تم میرے لشکر کے سردار ہو۔ جب بنی ہاشم کی لاشیں ڈوب گئی، جب قاسم کی جس کے ٹکڑے بھی سمجھ کے آ گئے، بار پھر ہاتھ جوڑ کے آئے، اب تو اجازت جائے، پھر میری اللہ تم میرے لشکر کے سردار ہو۔ سر جھکا کے کہا آقا اب لشکر کہاں ہے؟ اسی لمحے خیموں سے لتش لتش کی آواز آئی، سب بات جانا ہے جن بچوں کے لیے پانی کی انتظام کرو۔ عباس کھیلنے میں گئے، مشکیلا لیا، علم لیا، مشکیلا کھڑا، سکینہ نے دیکھ لیا بات چچا کہا کب پانی لے دے، بس سکینہ دوڑی، ننھے بچوں کو جمع کیا۔ اب کوئی لتش کہہ کے نہ روئے، ہائے پیاس کہہ کے نہ روئے، میرا چچا پانی لینے جا رہا۔ ننھے بچوں نے چچا کو حلقے میں لے کر رخصت کیا۔ عباس دریا کے کنارے شہید ہو گئے، علم لے کے حسین آ گئے، ننھے بچوں نے پھر حلقے میں علم لے کے اپنے چچا کو گریا کیا۔ علم لے کے جب عباس کا حسین پہنچے تو سکینہ مقتل کی طرف چلی، حسین نے کہا کہاں جا رہی ہوں چچا کو بلانے، آجا چچا، اب میں پانی نہ مانگوں گی مگر تم آ جاؤ، کہا بیٹا چچا نہ آئے گا۔ یعنی نفر عاشور سے تھوڑا پہلے یہ بچے تھے، پھر اس کے بعد ان میں ایک اصغر کربلا میں شہید ہوئے، ایک عبداللہ ابن حسن حسین کی گود میں لاخر جماعت میں ذبح کر دیے گئے، تین سے شعبہ سے ایک بچی کی کمسن بچی کی لہر شام میں بنی۔ باقی بچے کیا ہوئے کہ لٹے ہوئے قافلے کو جب ام کلثوم لے کے پہنچی تو کہہ رہی کہ ہماری گودیں اجڑ گئی، باقی بچے کیا ہوئے؟ سونا بندولم ہے، کٹیا
اماں سے بیٹے نے کہا بھوکی اماں یہ باتیں کر رہے ہیں، ہمارے سوار ہونے کا وقت ہے۔ سواریاں آ گئی، ظالم نے کہا آؤ سوار کرے، زینب نے کہا ہٹ جا ہم خود سوار ہو لیں گے۔ ایک بیوی کو اس بازو پکڑ کے سوار کیا، سب کو سوار کر چکی کا آواز دی فضا میری اماں کی کنیز تو بھی آ جا۔ فضا نے ہاتھ جوڑے، شہزادی میں نہیں کی جرت کروں گی، سوار ہونے کا مطلب تو زانو زینب بیٹھی ہیں، ان کے زانوں پہ قدم رکھ کے بیوی کا بازو پکڑ کے ان کو بٹھایا جا رہا، کہا میں جرت نہ کروں گی، آپ کی اماں کا سامنا کیسے کروں گی؟ کہا میری فضا جس اماں کے نام پہ تو یہ کہہ رہی ہے اسی اماں کی قسم تجھے سوار ہونا پڑے گا۔ فضا کا بازو پکڑ کے سوار کیا۔ اب عالم تنخائی میں زینب نامے کا کنارے کھڑی ہے، اگر اندر شادیاں لایا ہو عاشور کے ہنگام، علی کا بیٹا آخری سفر میں جا رہا ہے، لجام فرس لے گیا تو میں داہنے بائیں دیکھا، بہن نے کہا بھیا عباس نہیں اکبر نہیں کہ رکاب کھانے لجام فرس پکڑے، مگر بہن سوار کرے گی، بازو پکڑ کے رکاب پھان کے بھیا کو سوار کیا۔ شاید مقتل سے رک کر کیا باتی ہو، ارے مدینے میں اتنے احترام سے بازو پکڑ کے سوار کیا تھا زینب کو، عباس آؤ آگے اپنی بہن کو سوار کیا۔ اونٹوں پہ سوار کی گئی، اونٹ چلنے لگے، اونٹوں کو دوڑایا جانے لگا، بیویوں کو اونٹوں پر رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ تو تمہیں آخری سن لے، دل کھول کے روئے، پیروں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، اونٹ دوڑائے جا رہے ہیں، گود میں ماں کے بچہ ہے، اونٹ دوڑا، ٹھوکر لگی، بچہ گود سے اچھل کے نکلا، ارے ہاتھ بندے ہیں کیسے سنبھالے، پیر بندے ہیں کیسے خود کو گرائے، راہ کوفہ و شام میں بچے ماں کی گودوں سے گرتے رہے، اس اونٹوں کے پیروں کے نیچے پامال ہوئے، وہ جنگلوں اور بیابانوں میں تشنا شہید ہو گئے، نہ کسی کی قبر بنی، نہ کسی کا نام معلوم ہوا۔ بالکل سونی کا مرثیہ پڑھ رہی تھی، نانا کے مدینے ہمیں قبول کرنا، گئے تھے تو گودے آبادی، آئے ہیں تو گزر چکی ہے۔ سلام ان شہداء پر کہ جنہیں قبریں تک نصیب نہ ہوئی، سلام ان شہداء پر کہ جنہیں کاندھا کوئی کیا دیتا، وقت شہادت جرائے آپ ملا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔